ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اب ہم وضاحت کرنے لگے ہیں بے کی۔ بے کی تعریف کیا ہے، بے کہتے کس کو ہیں، یہ تو طے ہو۔ تو لغت میں، عربی لغت میں بے کس کو کہتے ہیں؟ مبادلۃ شیء بشیء، یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ مبادلۃ شیء بشیء، ایک چیز کا دوسری چیز سے تبدیل کرنا، تبادلہ۔ ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ جو ہے اس کا نام بے ہے۔ بے کا لفظ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور پہلے سے عربی لوگ بے کیا کرتے تھے، تو وہ اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا کرتے تھے۔ بے کا ایک معنی دینا بھی ہے، بے کا ایک اور معنی کیا ہے؟ دینا۔ تو بائع کون ہوا؟ دینے والا۔ اور بے کا ایک معنی ہوتا ہے لینا، تو بائع کون ہوا؟ لینے والا۔ اس لیے بائع کا لفظ کبھی کبھار اس پہ بھی بول دیا جاتا ہے جو چیز خرید رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے۔ عام طور پہ بولا جاتا ہے بائع کا لفظ کس کے اوپر؟ جو بیچ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کے اوپر بھی بول دیتے ہیں جو لینے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے ازداد میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ ضد کی جمع، ضد کی جمع ازداد، متضاد، یعنی کہ جس کے دو معنی آتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہیں، کہ دینا بھی معنی ہے، لینا بھی اس کا معنی ہے۔ اب یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اس بحث میں ہم داخل نہیں ہوتے، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے عربی لغت کے لحاظ سے کہ عربی لغت میں بے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مبادلۃ شیء بشیء، ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ، اور اس کا معنی دینا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی لینا بھی ہوتا ہے۔ اب اصطلاحی طور پہ بے کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس عربی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے۔ دیکھیں ذرا، مبادلۃ مال ولو فی الذمہ او منفعۃ مباحہ بمثل احدہما علی التعبید غیر۔ اردو میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مال کا چاہے وہ بائع کے ذمہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے بائع کے ذمہ ہو؟ یعنی کہ یہ اس کی ویسے وضاحت آگے آ رہی ہے، فی الحال ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں بس۔ ویسے مال کا چاہے وہ مال بائع کے ذمہ ہو یا کسی جائز منفعت کا دوام کے طور پہ کسی دوسرے مال یا منفعت سے تبادلہ، لیکن وہ سود اور قرض نہ ہو۔ شیخ صاحب اس کی وضاحت کریں گے، ایک ایک لفظ کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ کیا تھا عربی میں؟ دیکھیں پہلا لفظ کیا تھا؟ مبادلہ، ایسے ہی ہے۔ کہتے ہیں مبادلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ
اس میں دو طرفہ معاملہ ہوگا، یعنی کہ بیع آپ اپنے آپ سے نہیں کریں گے، کس سے کریں گے؟ کسی اور سے کریں گے، اس میں دو آدمی ہوں گے، دو فریق ہوں گے۔ مبادلہ کے لفظ سے یہ پتہ چلا۔ اس کے بعد لفظ کیا عربی میں دیکھیں ذرا، مبادلہ کے بعد کیا ہے؟ مال۔ تو کہتے ہیں مال کا لفظ جب بولا جائے، شیخ صاحب کہتے ہیں عام طور پہ ہمارے ذہن میں مال کا لفظ بولتے ہوئے کرنسی آ جاتی ہے، ریال ہمارے ذہن میں آتے ہیں، روپیہ ذہن میں آتا ہے، ڈالر ذہن میں آتا ہے۔ کہتے ہیں جب کہ فقہا کے ہاں مال صرف نقدی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور جس کا مالک بنا جائے۔ یہ نوٹ کریں، مال ہر وہ چیز ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور جس کا مالک بنا جا سکے۔ مال ہر وہ چیز ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور جس کا مالک بنا جا سکے۔ اب نقدی بھی مال ہے، کتاب بھی مال ہے، گاڑی بھی مال ہے، قلم بھی مال ہے، کیونکہ مال ہر وہ چیز ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور جو اس قابل ہو کہ آپ اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان گاڑی دے کر گاڑی لیتا ہے، گاڑی کا گاڑی سے تبادلہ کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بیع ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیع ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کتاب دے کر کاپی لیتا ہے، یہ کیا ہے؟ بیع ہے۔ یہ بیع ہے، تبادلہ ہو گیا نا ایک مال کا دوسرے مال سے۔ اچھا جی، اور اگر گاڑی آپ لیتے ہیں اور کرنسی دیتے ہیں، نقدی دیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ بیع ہے۔ اس کے بعد عربی میں لفظ کیا ہے دیکھیں ذرا، ولو فی الذمہ، ولو فی ذمہ، اور اردو میں کیا تھا؟ مال کا چاہے وہ بائع کے ذمے ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے جی؟ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جس چیز کی بیع ہو رہی ہے، جس چیز کی بیع ہو رہی ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مبیع۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ ذرا آسان ہو جائے گا، آئندہ اگر ہم یہ بولیں تو ذرا آپ یاد کر لیں، جس چیز کی بیع ہو رہی ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبیع۔ اچھا جی، مبیع شیخ صاحب کہتے ہیں جس چیز کی بیع ہو رہی ہے ہوتی ہے وہ چیز کبھی تو موجود ہوگی اور معلوم ہوگی۔ میں آپ کہیں گے بعتک ہذہ السیارہ، یہ گاڑی میں آپ کو بیچ رہا ہوں، یہ کہاں پہ ہے گاڑی؟ یہ کھڑی ہے، آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کو ہاتھ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ گاڑی آپ کو بیچ رہا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ چیز جسے بیچا جا رہا ہے وہ بائع کے ذمہ میں ہوگی۔ بائع کس کو کہتے ہیں؟ بیچنے والا، اس کے ذمے میں ہوگی اور اس کے اوصاف بیان کر دیے جائیں گے۔ وہ چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ چیز وہاں پہ موجود، لیکن وہ اپنے ذمے لے رہا ہے کہ میں یہ چیز آپ کو بیچوں گا اور میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو دوں گا۔ اب کیا کریں گے؟ اوصاف بیان کر دیں گے۔ اوصاف اس طریقے سے بیان کریں گے کہ جہالت دور ہو جائے، کل کو کوئی جھگڑا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ گاڑی ہے، اس کا نام، اس کا ماڈل، اس کا رنگ، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جی گاڑی میں، تو یہ سارے اوصاف آپ بیان کریں گے، تو بیع اس انداز سے بھی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا تھا تعریف میں، دیکھیں تعریف میں کیا کہا تھا اردو میں، مال کا چاہے وہ بائع کے ذمہ ہو، چاہے بائع کے ذمہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی وہ چیز موجود ہوگی اور کبھی موجود نہیں ہوگی، بائع کے ذمہ میں ہوگی کہ وہ اس کو لا کر دے گا، اس کو حاضر کرے گا۔ جی اچھا، اب وہ چیز جو ہے جس کو بائع اپنے ذمہ میں لے رہا ہے، وہ چیز یا تو بالکل موجود نہیں ہوگی اور مستقبل میں اسے وجود ملے گا، تو اس بیع کو بیع السلم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیع السلم، کہ وہ چیز بالکل سرے سے ابھی موجود ہی نہیں ہے، ابھی اس کو بنایا جائے گا۔
اور یا وہ چیز موجود ہے لیکن یہاں پہ موجود نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ موجود ہے، تو دونوں صورتیں جو ہیں یہ ممکن ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں کہا جائے گا کہ وہ چیز بائع کے ذمہ میں ہے۔ اب بائع یا تو اس کو بنائے گا اور یا اس کے پاس موجود ہے لیکن کسی اور جگہ۔ مثال کے طور پہ وہ گھر بیچ رہا ہے، گھر کہاں ہے جی؟ دلی میں۔ بیع کہاں ہو رہی ہے؟ جبیل میں بیٹھ کے، جبیل میں بیٹھ کے بیع ہو رہی ہے کہ میرا وہ گھر جو دلی میں ہے اور اس میں اتنے کمرے ہیں اور اتنے فلور ہیں اور کیا جی؟ رقبہ اتنا ہے، تو یہ سب چیزیں، یہ سارے اوصاف بیان کر دیے جائیں گے، اس کی بیع ہو رہی ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد عربی میں کیا ہے دیکھیں ذرا، مبادلہ کی بھی وضاحت ہو گئی، مال کی بھی وضاحت ہو گئی، ولو فی الذمہ کی بھی وضاحت ہو گئی۔ ولو فی الذمہ اچھی طرح سمجھیے نا آپ، ولو فی الذمہ میں اب 3 چیزیں ہو گئی ہیں۔ نمبر 1 وہ چیز وہیں پہ موجود ہے اور معلوم ہے، اشارہ کر کے کہیں گے یہ موبائل۔ دوسرے نمبر پہ وہ چیز ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، ابھی بنائی نہیں گئی، اس کو بعد میں بنایا جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں بیع السلم۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ چیز موجود ہے لیکن یہاں پہ موجود نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ موجود ہے، تو اس کے اوصاف بیان کر دیے جائیں گے، اور بائع اپنے ذمے میں لے گا کہ میں وہ چیز حاضر کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ او منفعت مباحہ، یعنی کہ یا تو وہ مال ہوگا جس کی بیع ہو رہی ہے، یا مال کی بجائے کیا ہوگا؟ منفعت ہوگی، مال نہیں ہوگا۔ کیا ہے جی؟ منفعت ہے۔ منفعت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا کوئی فائدہ، چیز کی بیع نہیں ہو رہی، اس چیز کے فائدے کی بیع ہو رہی ہے۔ مثال دی ہے شیخ صاحب نے بڑی عمدہ، کسی انسان کا گھر ہے، گھر بڑا لمبا چوڑا ہے، اور اس کے پیچھے جو اس کے پڑوسی رہتے ہیں، اس گھر کے پیچھے وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مسجد جانا پڑتا ہے دور کا چکر کاٹ کر، آپ کا گھر بڑا لمبا چوڑا ہے، آپ اس میں سے ہمیں گلی دے دیں۔ اب گلی کے مالک تو ہم نہیں ہوں گے، گلی تو آپ کی ہے، لیکن گزرنے کی جو منفعت ہے، گزرنا جو ہے، گزرنا، اس چیز کی ہم آپ کے ساتھ بیع کرنا چاہتے ہیں۔ کس کی بیع کرنا چاہتے ہیں؟ گزرنے کی۔ اچھا، کتنے سالوں کے لیے؟ 10 سال کے لیے۔ اگر 10 سال کا نام لیں گے تو یہ بیع نہیں ہے، یہ اجارہ ہو جائے گا، رینٹ، کرایہ۔ لیکن آپ گزرنے کی بیع کر رہے ہیں اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک یہ جگہ آپ اس کے مالک رہیں گے، جگہ کے مالک آپ ہی ہیں، جب تک آپ مالک رہیں گے تب تک ہمیں گزرنے کا حق رہے گا۔ تو یہ یہاں پہ کس چیز کو بیچا گیا جی؟ منفعت کو بیچا گیا، چیز نہیں بیچی گئی، چیز نہیں بیچی گئی، منفعت بیچی گئی ہے۔ تو یہ صورت جو ہے یہ بھی کیا بنے گی؟ بیع بنے گی۔ اب دیکھیں شیخ صاحب دیکھیں کتنے دقیق ہیں، آپ دیکھیں ان کی عربی تعریف دوبارہ، مبادلۃ مال ولو فی الذمہ او منفعت مباحہ۔ اردو میں پڑھیں، مال کا چاہے وہ بائع کے ذمہ ہو یا کسی جائز منفعت کا، لیکن جائز منفعت، حرام نہ ہو۔ اچھا، دوام کے طور پہ لفظ کیا بولا ہے؟ دوام کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ۔ یہ لفظ کیوں بولا گیا ہے؟ تاکہ اجارہ نہ ہو، کرایہ نہیں، بیع۔ یہ بیع کی تعریف ہو رہی ہے نا، تو اس لیے کہا ہے دوام کے طور پہ کسی دوسرے مال یا منفعت سے تبادلہ۔ چلیں جی، اچھا شیخ صاحب نے نا یہاں پہ ایک اور مثال دی ہے جو عام طور پہ پیش آتی ہے اور جس کا فتویٰ دیتے ہوئے ہم کو مشکل پیش آتی ہے، لیکن شیخ صاحب نے ماشاءاللہ اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ آپ نے کوئی دکان کرائے پہ لے رکھی ہے، آپ نے دکان آپ کی نہیں ہے، آپ نے کیا کیا ہوا؟ کرائے پہ لے رکھی ہے۔ اب اس دکان کا مارکیٹ میں اس کی اب ایک ویلیو بن چکی ہے، اس کا نام ہے، لوگ دور دور سے یہاں پہ شاپنگ کے لیے آتے ہیں۔
اب آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے، حالانکہ آپ دکان کے مالک، آپ تو خود کرایہ دار ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اس دکان کو خالی کر دیں اور 1,00,000 ریال میں آپ کو دوں گا۔ یہ 1,00,000 ریال کس چیز کے ہوں گے؟ کرایہ نہیں ہے، دکان خالی کرنا ہے، کیونکہ دکان میں نے لے رکھی تھی 30 سال کے لیے، مثال کے طور پہ کرائے پہ میں نے لے رکھی تھی کتنے سالوں کے لیے؟ 30 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، اور ابھی میرے 5 سال ہوئے ہیں اور بڑا اس دکان کا نام ہو چکا ہے۔ آپ کو آدمی آ کے کہتا ہے کہ آپ یہ دکان خالی کر دیں، خالی کرنے کے 1,00,000 ریال میں آپ کو دوں گا، باقی کرایہ تو ادا کروں گا میں۔ تو اب یہ جو ہے یہاں پہ کیا چیز دی گئی ہے؟ جی کیا بیچی گئی ہے؟ منفعت بیچی گئی ہے، اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اچھا آپ کے دلی بمبئی وغیرہ میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس چیز کو، دکان خالی کرنے کو؟ ہاں جی جی بالکل صحیح ہے۔ اور لفظ پرانا لفظ کیا تھا؟ یہ تو اب نیا لفظ ہو گیا نا۔ ہاں پگڑی وغیرہ کے لفظ اس کے اوپر، اصل میں پگڑی کی کئی تعریفیں ہیں، پگڑی کا اطلاق بہت سی چیزوں پہ ہو رہا ہے، دلی میں کسی اور چیز پہ، لاہور میں کسی اور چیز پہ، تو اس لیے پگڑی کا لفظ یعنی کہ وہ مسئلہ پوچھا جائے تو اس کا جواب دیتے ہوئے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کیا مراد لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شیخ صاحب نے ہمارا یہ مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ وہ جو آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے کرائے کا، وہ معاہدہ اب بھی موجود ہو۔ اگر اس کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے یا ختم ہو چکا ہے تو آپ کس چیز کی کر رہے ہیں؟ جی آپ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں؟ مثال دی تھی نا میں نے کہ آپ نے معاہدہ کیا تھا 30 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، اور ابھی آپ کے 5 سال ہوئے ہیں، اس کا مطلب ابھی 25 سال باقی ہیں، ابھی 20 سال باقی ہیں، تو آپ دکان خالی کرنے کے یہ 1,00,000 ریال لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے 30 سال پورے ہو گئے ہیں تب آپ کسی سے معاہدہ کر رہے ہیں، دکان خالی کرنے کا 1,00,000 ریال لے رہے ہیں، تو پھر یہ ناجائز ہے، وقت پورا ہو گیا جی۔ لیکن کئی لوگ پھر بھی لیتے ہیں نا، میں اس لیے بتا رہا ہوں، کئی لوگ پھر بھی لیتے ہیں جی۔ چلیں جی، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں، اگر آپ نے لکھنا ہو عربی میں، بیع الخلو، خلو خالی کرنا، بیع الخلو کہتے ہیں اس کو۔ یہ لکھنا آپ کے لیے مفید ہے، جب بیع الخلو آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اس کی مزید تحقیق کر سکتے ہیں، بعد میں اس مسئلے کو مزید آپ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں جب آپ کو عربی میں اس کا نام معلوم ہوگا، بیع الخلو۔ چلیں جی، اچھا جی، اب شیخ صاحب نے وضاحت کر دی تھی، عربی کی طرف آپ واپس آئیں۔ مبادلۃ مال ولو فی الذمہ او منفعۃ مباحہ، یہاں تک وضاحت ہو گئی ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ بمثل احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے بدلے میں۔ وہ دو کیا چیزیں ہیں؟ یا مال یا منفعت، یعنی کہ جو بیچنے والا ہے وہ یا تو مال بیچ رہا ہوگا یا منفعت بیچ رہا ہوگا، اور خریدنے والا جو ہے وہ کیا دے رہا ہوگا؟ وہ بھی یا تو مال دے رہا ہوگا یا منفعت دے رہا ہوگا۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ بیع کی کتنی صورتیں ہوئیں۔ شیخ صاحب بتاتے ہیں کہ ایک طرف سے مال، دوسری طرف سے منفعت، اور دوسری شکل یہ ہے کہ ادھر بھی مال ادھر بھی مال، اور تیسری شکل یہ ہے کہ ادھر منفعت اور ادھر مال، یعنی کہ یہ کئی صورتیں ہو جائیں گی، اس کی کئی شکلیں ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد عربی میں لفظ کیا تھا؟ دیکھیں ذرا، علی التعبید، اردو میں ہے دوام کے طور پہ۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قید ہم نے کیوں لگائی ہے، یہ لفظ ہم کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ ہم اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ اجارہ کو نکال سکیں، رینٹ کو، کرایہ کو نکال سکیں، کیونکہ رینٹ اور کرایہ وہ بیع تو نہیں ہے نا۔ اگر 5 سال کے لیے آپ معاہدہ کرتے ہیں کسی مکان کا، مثال آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ مکان آپ کو بیچا 10 سال کے لیے، تو یہ بیع نہیں ہے، بیچنا لفظ آپ نے ویسے بول دیا، یہ اس کو بیچنا نہیں کہتے، اس کو کرائے پہ دینا کہتے ہیں۔ جی ہاں، چلیں جی۔ اچھا، اس کے بعد شیخ صاحب نے کیا لفظ بولا ہے عربی میں؟ دیکھیں ذرا، جلدی کریں ساتھ دیں۔ غیر ربن، تو اردو میں اس کا ترجمہ کیا کیا گیا کہ وہ، لیکن وہ سود نہ ہو۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں نے قید اس لیے لگائی ہے کہ اب تک ہم نے جو بیع کی تعریف کی تھی اس میں ربا بھی داخل ہو رہا تھا، سود بھی داخل ہو رہا تھا،
تو کوئی کہہ سکتا ہے جی میرا جو جس کو آپ سود کہہ رہے ہیں وہ بھی تو بے ہے نا، اور مکہ والوں نے کہا تھا نا، تو اللہ نے جواب کیا دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. انہوں نے کہا تھا کہ بے میں اور ربا میں فرق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرق کیا ہے. تو جو ربا ہے اب تک جو تعریف کی گئی تھی بے کی، اس میں ربا بھی داخل ہو رہا تھا. تو شیخ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ربا جو ہے وہ بے نہیں ہے، اس کو نکال دیا ہے. اور اس کے بعد کہا ولا قرض، قرض جو ہے وہ بھی بے نہیں ہے، قرض جو ہے وہ بھی کیا ہے، وہ بے نہیں ہے. تو اس کو نکالنے کے لیے شیخ صاحب یہ دو قید لے کر آئے ہیں، ایک ربا کی ولا اور ایک قرض کی، کہ ربا اور قرض جو ہیں یہ بے نہیں ہیں. تو یہ جی بے کی تعریف تھی. اب یہ جب بھی بے کے بارے میں گفتگو ہوگی تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بے کہتے کس کو ہیں. اب دیکھیں شیخ صاحب نے کتنی آسان لیکن کتنی لمبی چوڑی اس کی تعریف کی ہے، اور اب ہمارے لیے واضح ہو گیا ہے کہ بے کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد شیخ صاحب کہتے ہیں جی ہمیشہ کے لیے بھی کرایہ پر دیتا ہے تو کرایہ مانا جائے گا. جیسے جب تک ہماری زندگی ہے، میں نے آپ کو یہ کرایہ پر گھر دے دیا ہے جی، یہ آپ کی زندگی ہے تو یہ کرایہ مانا جائے گا. ہاں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو گھر دے اور کہے کہ جب تک میری زندگی ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک کے لیے آپ کو گھر دیا اتنے پیسوں کے بدلے میں، تو کیا اس کو بے کہیں گے؟ نہیں، اس کو بے نہیں کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں یہ دوام اس میں نہیں ہے. دوام ہے ہمیشہ جب تک وہ چیز موجود ہے، جب تک وہ چیز موجود ہے، میں موجود رہوں یا نہ رہوں، بیچنے والا رہے یا نہ رہے، وہ چیز جب تک موجود ہے تب تک کے لیے اس کی بے. تو یہ ہے بے. اور اگر میری زندگی تک یا آپ کی زندگی تک یہ بے نہیں ہے. اس کے بعد شیخ صاحب کہتے ہیں یہاں پہ، اور یہ آپ کے پاس یہ چیز موجود بھی ہے، کیا فائدہ بے کا لازمی اور ضروری وصف. یہ میں نے کہا تھا سوال رہنے دیں کیونکہ آپ مثالیں پیش کریں گے ان کے اوپر پھر غور کرنا پڑے گا. جب بھی آپ مجھے کوئی نئی مثال دیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر 5-10 منٹ لگیں گے آسانی سے. آپ کی دی ہوئی مثال کا یہ مطالعہ ہے. چلے کریں جی بات. جی جی جیسے آپ نے یہ جانے کے راستے کے لیے گھر سے راستے دینے کی جو بات کی تھی آپ نے، جی، اگر وہ شخص اگر اس گھر کو بیچ دیتا ہے جی تو پھر یہ کیونکہ خریدنے والا جو منفعت خریدنے والا جو ہے، جی جی تو اس کے پاس میں تو واضح نہیں ہے کہ کتنے دن تک اس کا فائدہ اٹھائے گا وہ. جی جی کیونکہ اگر وہ دوسرے ہی دن یا بیچ دے یا بہت جلدی عرصے میں بیچ دے تو پھر اس کو فائدہ نہیں ملے گا جو جس منفعت کے لیے اس نے وہ خریدا تھا. ہاں جی، یہ تو ایسے ہی ہے. وہ کہے گا کہ جب تک میرے پاس ہے تب تک میں آپ کو ہی بیچ رہا ہوں. مطلب اگر فائدہ اٹھا رہا ہے 1 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے تو فرق پڑ جائے گا. ہاں فرق تو پڑے گا، یہ تو ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ اس کے مالک نہیں بنے نا، اب گلی کا مالک تو وہی ہے. اب جب تک وہ مالک ہے تب تک منفعت آپ کے پاس موجود ہے. جب وہ بیچے گا تو تب وہ خود مالک نہیں رہا. یہ تو ایسے ہی ہے. جی اچھا، اب یہاں پہ کیا بے کا لازمی اور ضروری وصف وہ کیا ہے کہ بے میں سرمایہ اور نفع کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر بیچتے ہوئے، گاڑی بیچتے ہوئے، مثال کے تو گاڑی کی مثال صحیح رہے گی یا موبائل کی مثال بھی صحیح رہے گی، یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ جناب یہ گاڑی ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. موبائل کی یہ گارنٹی آپ نہیں دیں گے کہ یہ موبائل جناب ہمیشہ رہے گا، نہیں، ایسی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. تو یہ بے کا لازمی وصف ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی جائے گی. راس المال ہو سکتا ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے، گاڑی ختم ہو جائے، یا اس کا کچھ حصہ ختم ہو جائے، اس کا ٹائر ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کا انجن ختم ہو جائے. تو کوئی اس کی چیز ختم ہو سکتی ہے، تو یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی. ہاں خبر دی جا سکتی ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گاڑی جانے والی نہیں ہے، یہ تب تک موبائل خراب ہونے والا نہیں ہے. یہ گارنٹی نہیں دی جا رہی، یہ ویسے بتا رہے ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہی امید ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میرا تجربہ یہ ہے، تجربہ بتا رہا ہوں، گارنٹی میں نہیں دے سکتا اس کی. تو یہ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ اہم چیز یاد رکھنے والی چیز ہے. اچھا شیخ، یہ جو چیزوں میں جو ہے گارنٹی والی بات ہوتی ہے، ضمانت 2 سال 3 سال کی، وہ اس کی بحث آئے گی
کیونکہ خرید و فروخت میں یہ بھی چیز داخل ہوتی ہے، تو اس کی شرعی طور پر جو ہے اس کا آخر میں جا کے یعنی کہ کسی قاعدے میں گفتگو آئے تو آئے، شروع کے قواعد میں جہاں تک مجھے یاد ہے شاید ایسی گفتگو نہ آئے. جی کہ بھائی یہ موبائل ہے 2 سال، اس کی 1 سال کی گارنٹی، ایک وارنٹی ہوتی ہے، ایک گارنٹی ہوتی ہے. جی جی تو گارنٹی ہے کہ یہ اگر 2 سال میں خراب ہو گیا تو ہم اس کے بدلے آپ کو دوسرا نیا دیں گے. جی جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ شیخ صاحب نے یہی تنبیہ کی ہے. لیکن یہ گارنٹی دینا کہ کبھی خراب نہیں ہوگی اور کبھی یہ ضائع نہیں ہوگی، یہ درست نہیں ہے. باقی 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے اس کے بعد اب تیسری بات کیا ہے جی آپ کے پاس دیکھیں، المعاملات المالیہ. تو شیخ صاحب نے اس کی بھی تعریف کی ہے، تو میں نے شیخ صاحب کی پیروی میں یہ تعریف آپ کے ہاں لکھ دی ہے. عربی میں اس کی الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، الاحکام الشرعیہ المنظمہ لتعامل الناس فی المالی، کہ وہ شرعی احکام جو مال کے بارے میں لوگوں کے باہمی معاملے کو ترتیب دینے والے ہوں اور اس کو یعنی کہ ضبط کرنے والے ہوں، ان کو کہا جاتا ہے مالی معاملات. مالی معاملات وہ شرعی احکام جو مال کے بارے میں لوگوں کے باہمی معاملے کو منظم کرنے والے ہوں، ترتیب دینے والے ہوں، ضبط دینے والے ہوں، اس کا نام ہے مالی معاملات. ان کے مالی معاملات کا لفظ کتاب میں کہیں استعمال ہوگا، شیخ صاحب کہنا چاہتے ہیں تو میں اس معنی میں استعمال کروں گا. اس کے بعد شیخ صاحب نے چند چیزیں اور ذکر کی ہیں، وہ میں اشارہ کروں گا، آپ اس کو لکھیں نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کے لیے ہیں جو عربی کتابیں بھی استعمال کرتے ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ایک اور لفظ استعمال ہو رہا ہے آج کل نوازل کا. لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ النوازل. اب کہتے ہیں نوازل الحج، یرحمک اللہ، نوازل البیوع. تو نوازل البیوع سے مراد کیا ہے؟ شیخ صاحب کہتے ہیں اس سے مراد وہ بیع کے بارے میں جدید امور. نوازل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نوازل البیوع سے مراد کیا ہوگا؟ بیع کے بارے میں جدید امور، چاہے وہ ذاتی طور پہ جدید ہوں یا وصف کے لحاظ سے جدید ہوں. شیخ صاحب نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں. کہتے ہیں شیئرز کی بیع، حصص. اب یہ چیز جو ہے یہ جدید ہے، اور ایک ہوتا ہے وصف کے لحاظ سے نوازل البیوع. وہ کیا؟ سود کی کئی شکلیں ایسی ہیں جو اب ان کے جو اب حالت ہے ان کی، اب جو ان کا وصف ہے وہ جدید ہے. سود جو ہے وہ جدید نہیں ہے، سود جو ہے ربا جدید نہیں ہے، لیکن ربا کی کئی صورتیں جو ہیں اب کئی ان کی ایسی حالتیں ہیں وہ جدید ہیں. تو ایسی چیزوں کو علماء کرام کہتے ہیں نوازل البیوع. اور کہتے ہیں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے القضایا المستجدہ، یعنی کہ جدید امور. یہ کچھ الفاظ ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں کہ استعمال ہوتے ہیں، تو میں ان کی طرف اشارہ کر دوں. اس کے بعد اب جی شیخ صاحب جاری رہیں کہ آپ کے وقفے کا ٹائم ہو گیا. کیا ٹائم تھا؟ 9 بجے ہے، 10 منٹ باقی تھے. 10 منٹ ہیں ابھی. چلیں جی اب ہمارا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مذکرہ میں چوتھی بات کیا ہے؟ انواع العقود المالیہ، مالی معاہدوں کی انواع و اقسام. مالی جو معاہدے ہوتے ہیں ان کی اقسام شیخ صاحب نے بیان کی ہیں اور مختلف لحاظ سے اقسام بیان کی ہیں. پہلے نمبر پہ انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی تقسیم حکم کے اعتبار سے معاہدوں کی اقسام. کس لحاظ سے؟ حکم کے لحاظ سے، کہ اس معاہدے کا، یہ مالی معاہدہ ہم نے کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے معاہدہ یا یہ غلط ہے؟ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں 2 قسمیں ہیں. مالی معاہدوں کی حکم کے اعتبار سے اقسام جو ہیں وہ 2 ہیں، عقد صحیح اور عقد فاسد. عقد صحیح کیا ہے عربی میں؟ هو العقد الذي اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع وترتبت آثار. کہتے ہیں وہ معاہدہ جس میں عقد یعنی کہ معاہدہ کی تمام شرائط موجود ہوں، شریعت نے جو شرائط لگائی ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہوں، اور تمام ممانع کیا ہوں؟ ممانع کیا ہوں؟ سارے مفقود ہوں.
وہ جو مانع ہو سکتا ہے بیع میں وہ سارے موانع موجود نہ ہوں، اور جس پہ عقد کے آثار اور نتائج بھی مرتب ہوں۔ جب کو مالی معاہدہ ہو جائے تو اس کے آثار اور نتائج ہوتے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا جی؟ اب آپ کو یہ گاڑی دینا پڑے گی، اب آپ کو قیمت دینا پڑے گی، یہ آثار اور نتائج ہوتے ہیں۔ تو عقد صحیح کیا ہے؟ وہ معاہدہ ہے جس میں عقد کی تمام شرائط موجود ہوں، تمام موانع مفقود ہوں، اور جس پہ عقد کے آثار اور نتائج مرتب ہوں۔ اچھا، عقد فاسد کیا ہے؟ جمہور علماء کرام کے ہاں عقد فاسد وہ معاہدہ ہے جس میں معاہدہ کی شرائط میں سے کوئی شرط کیا ہو؟ مفقود ہو، نہ پائی جائے۔ مفقود کا مطلب کیا ہے؟ نہ پائی جائے، یا موانع میں سے کوئی مانع موجود ہو۔ موانع میں سے کوئی مانع کیا ہو؟ موجود ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے عقد کیا ہے کس کا جی؟ شراب کا۔ شراب کا عقد آپ نے کیا ہے اور تمام شرائط پائی جا رہی ہیں۔ کیا؟ قیمت باقاعدہ طے ہے، شراب باقاعدہ موجود ہے، ٹھیک ہے جی، ساری چیزیں اس میں شرائط ساری پائی جا رہی ہیں، لیکن معنی ہے یہاں پہ، معنی کیا ہے جی؟ حرام چیزیں۔ تو یہ معنی ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ بیع تو آپ گاڑی کی کر رہے ہیں جی، میں ایک گاڑی آپ کو بیچ رہا ہوں 1000 ریال میں۔ آپ نے کہا یار گاڑی 1000 ریال میں کرتے ہیں، جو بھی گاڑی ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اعتراض کس کو ہے؟ شریعت کو اعتراض ہے۔ کون سی گاڑی دی؟ وہ ہو سکتا ہے کل کو 2 ریال کی گاڑی آپ کو لا کے کھلونا گاڑی بیچ دے، پھر کیا کریں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ شرط کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ چیز جس کی آپ بیع کر رہے ہیں وہ طے ہونی چاہیے۔ تو عقد صحیح کیا؟ آپ دوبارہ دیکھیں، آپ عقد صحیح وہ معاہدہ ہے جس میں عقد کی تمام شرائط بھی موجود ہوں اور تمام موانع کیا ہوں؟ مفقود ہوں، یعنی کہ غیر موجود ہوں، اور جس پہ عقد کے آثار اور نتائج مرتب ہوں۔ کچھ بھائی موبائل سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو مذکرہ نہیں ملا؟ نہیں ملا تو ویسے جب تک آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کیسے لکھیں گے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہو تو اچھی بات ہے۔ چلیں جی، اور جس پہ عقد کے آثار اور نتائج مرتب ہوں، چونکہ عقد صحیح ہے تو اب اس کے آثار مرتب ہوں گے، اس کے اوپر نتائج مرتب ہوں گے، قیمت دینا پڑے گی، وہ چیز حوالے کرنا پڑے گی، اور نہیں ہے تو آپ کو پکڑا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور عقد فاسد جمہور علماء کرام کے ہاں کیا؟ عقد فاسد وہ معاہدہ ہے جس میں عقد کی شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو یا موانع میں سے کوئی مانع موجود ہو۔ اچھا جی، اب دوسری تقسیم، یہ کون سا بھائی بتائے گا یہ دوسری تقسیم کس چیز کی بیان کرنے لگے ہیں؟ معالی جو معاہدے ہوتے ہیں، جو عقد ہوتے ہیں، ان کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلے بیان کی گئی تھیں کس لحاظ سے؟ حکم کے لحاظ سے۔ اب کیا ہے؟ حقیقت کے لحاظ سے، کہ یہ عقد کس قسم کا عقد ہے۔ تو پہلی اس لحاظ سے حقیقت کے اعتبار سے عقود کی اقسام شیخ صاحب نے 5 بیان کی ہیں۔ نمبر 1، عقود معاوضات۔ معاوضہ عوض سے ہے، عوض سے۔ تو وہ معاہدے جو 2 ایسے فریقوں کے مابین طے ہوں جن میں سے ہر کوئی عوض پیش کرتا ہے۔ بھائی میں گاڑی دوں گا، آپ پیسہ دیں گے، تو گاڑی بھی عوض ہے اور پیسہ بھی عوض ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ گاڑی کی جو آپ بیع کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ عقود معاوضات میں سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ عقود تبرعات۔ تبرع کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے تبرع کس کو کہتے ہیں؟ آپ سعودیہ میں رہ رہے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تبرع جمع کرنا ممنوع ہے، چندہ وغیرہ۔ یہ چندہ یہ کوئی عوض ہوتا ہے یہاں پہ یا فری میں ہوتا ہے؟ فری میں ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی آپ کو چندہ دے رہا ہے، آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہے عقود تبرعات، وہ معاہدے جن میں کوئی عوض نہیں ہوتا، مثلا ہبہ، ہدیہ، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ جو ہبہ اور ہدیہ ہیں یہ عقود معاوضات نہیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ عقود تبرعات ہیں۔ معاہدہ ہے
کہ جی میں آپ کو یہ چیز دوں گا یا دے رہا ہوں، لیکن یہ بغیر عوض کے ہے۔ آگے کیا جی، عقود ارفاق، وہ معاہدے جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فریق ثانی پہ نرمی کی جائے اور اس کے ساتھ احسان کیا جائے، مثلا قرض حسنہ۔ قرض حسنہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں، اس سے معاہدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو قرضہ دوں گا، یا یہ قرضہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ کا معاہدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ نیکی کرنا، اس کے اوپر احسان کرنا، اس کے ساتھ وہ سختی میں ہے اس کے اوپر نرمی کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا ہوتے ہیں؟ عقود توثیق۔ عقود توثیق یہ کیا ہے؟ میں چونکہ سوال نہیں کر رہا تو دیکھیں بھائی کو نیند آ رہی ہے۔ عقود توثیق یہ کیا ہے؟ وہ معاہدے جن میں وہ چیز جس کے بارے میں معاہدہ طے پا رہا ہے بذات خود مقصود و مطلوب نہ ہو، بلکہ اس معاہدے کا بنیادی مقصد کسی دوسرے معاہدے کو مزید پختہ کرنا ہو۔ دیکھیں جی، آپ مجھ سے قرض مانگ رہے ہیں، کتنا جی؟ 1,00,000 ریال۔ اب میرا اور آپ کا جو معاہدہ ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے؟ قرض کا۔ میں 1,00,000 ریال آپ کو دوں گا اور آپ 5 مہینوں کے بعد مجھے واپس کر دیں گے، یہ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ معاہدے کی کون سی قسم ہے؟ دیکھیں ذرا، تیسری عقود ارفاق ہے۔ قرض حسنہ دے رہا ہوں نا جی، یہ عقود ارفاق ہے، قرض حسنہ دے رہا ہوں میں۔ اب اوپر سے اس میں ایک اور معاہدہ ہو گیا، کیا کہ قرض حسنہ میں اس شرط پہ دوں گا آپ کو کہ آپ سیکورٹی کے طور پہ، گروی کے طور پہ اپنی گاڑی مجھے دے دیں، اپنی بیگم کے زیورات مجھے دے دیں، مکان کی چابی مجھے دے دیں، مکان کی رجسٹری کے اوراق میرے حوالے کر دیں۔ اب یہ جو دوسرا حصہ ہے معاہدے کا، یہ ہے عقود توثیق۔ اب پڑھیں، اب دوبارہ پڑھیں آپ عقود توثیق کو، اب پڑھیں آپ، اب آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ وہ معاہدے جن میں وہ چیز جس کے بارے میں معاہدہ طے پا رہا ہے، یہ معاہدہ طے پا رہا ہے کس کے بارے میں؟ گروی کے بارے میں، وہ بذات خود مقصود و مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس معاہدے کا بنیادی مقصد کسی دوسرے معاہدے کو مزید پختہ کرنا ہے۔ اور اب سمجھے علماء کرام کہ نہیں سمجھے؟ یہ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے نا؟ یہ گروی والا جو معاہدہ ہو رہا ہے، یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ گاڑی آپ دیں گے تب میں قرضہ دوں گا آپ کو، گاڑی مجھے سیکورٹی کے طور پہ دیں، تو یہ جو گروی والا معاہدہ ہے، اس سے مقصد قرض حسنہ والے معاہدے کو مزید پکا کرنا ہے۔ یہ ایک الگ سوال ہے، یہ ایک الگ سوال ہے، یہاں سے ہم کہیں اور نکل جائیں گے۔ بس اتنا بتا دوں کہ عام طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، عام طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ بس ختم ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ نے چھیڑ دیا ہے، مکان ہے، مکان گروی کے طور پہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا، آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو مارکیٹ ویلیو کے مطابق استعمال کریں گے۔ اس مارکیٹ میں، دلی میں مکان ہے تو دلی کے جس محلے میں ہے اس محلے میں ویسے مکان کا کرایہ کتنا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ 30,000 روپیہ ہے، تو آپ 30,000 روپیہ اس کو ادا کریں گے، پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 25 نہیں کریں گے، کیوں؟ اگر آپ اس کو کہتے ہیں جی چونکہ میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے تو اس لیے میں کرایہ 30 کی بجائے 25 دوں گا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سود بن جائے گا، قرضے پہ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یا آپ اس کو کرایہ ادا نہ کریں، آپ قرضے میں کیا کریں؟ کاٹتے چلے جائیں۔ 1,00,000 ریال قرضہ دیا تھا، لو جی میں نے 30,000 روپے کا آپ کا مکان استعمال کیا ہے، اب 30,000 روپیہ کم ہو گیا آپ کے قرضہ میں سے، اب اتنے پیسے کم ہو گیا، دوسرے مہینے اور کم ہو گیا، تیسرے مہینے اور کم ہو گیا، اس انداز سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، جانور وغیرہ کا وہ شیخ وہ پھر آپ مجھے ادھر لے جائیں گے، اسی سے تو میں بچ رہا تھا۔ وہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ایک حدیث آتی ہے کہ گروی کا جانور جو ہے، اگر گروی کے طور پہ جانور ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، تو اس کا دودھ وغیرہ آپ پی سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ اس کو پانی دیتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو جتنا کو آپ چارہ ڈالتے ہیں، جتنی کو آپ حفاظت کرتے ہیں، اسی حساب سے اسی قدر آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔
تو یہ چلیں جی، اب یہ ہے نمبر 5 عقود امانت، وہ معاہدے جو امانت کی بنیاد پہ طے ہوتے ہیں. مثلا کسی کے پاس کوئی چیز اس لیے رکھنا تاکہ وہ محفوظ رہے. آپ اس کے پاس کوئی چیز رکھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس 1 سال پڑی رہے گی، بطور امانت رہے گی، سال کے بعد میں لے لوں گا، ان کو عقود امانت کہا جاتا ہے. تو شیخ صاحب یہاں پہ بتانا کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں شیخ صاحب کا فائدہ کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں بھی. فائدہ یہ ہے کہ جب آپ سمجھ جائیں گے کہ معاہدہ کس نوعیت کا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ہدیہ دوں گا، میرا آپ کا معاہدہ ہو گیا، میں نے کہا دوں گا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی میں لے لوں گا. اب کوئی صاحب آ گئے، اوے یہ آپ نے معاہدہ کیا ہے، جب کہ یہ معاہدہ اس میں تو جہالت ہے، آپ نے بتایا ہی نہیں کیا دیں گے، یہ معاہدہ تو غلط ہو گیا شرعی لحاظ سے. کیوں جی؟ آپ نے بتایا ہی نہیں کیا دیں گے، بس ایک ہدیہ دوں گا، یہ تو جہالت ہے اس میں. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی یہ عقود معاوضہ نہیں ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ عقود تبرعات میں سے ہے، اس میں جہالت چلے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ شیخ صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ جو معاہدہ آپ کر رہے ہیں وہ ہے تو مالی معاہدہ، لیکن کس نوعیت کا ہے، تو اسی لحاظ سے پھر آپ اس کے آثار اور نتائج جو ہیں وہ ترتیب دے سکیں گے. چلیں جی ٹھیک ہے جی، یہاں پہ وقفہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ناشتے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں یہ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.